السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اب میں یہ پری نرسری اور کے جی کی کاپیز میں سے جو ہمارے پلانر ہیں اس میں سے آپ کو سلیبس کے کویسچنز ہیں ان کو ایکسپلین کروں گی، تاکہ جب فرسٹ ٹرم کے ایگزامس کمپلیٹ ہوں تو آپ اپنے بچوں کو جتنا مرضی سکھانا چاہیں ویڈیو کے تھرو سکھا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم پری نرسری کے سیکنڈ ٹرم کی اردو کے سلیبس کو لیں گے۔ اچھا، یہ دیکھیے، وہ تو میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا کہ پڑھائی صفحہ نمبر 52 سے 98 تک زبانی سین سے یہ میرا تعارف ہم فرسٹ ٹرم میں بھی کروا چکے ہیں، اس لیے اس میں اس کی روین شامل ہے۔ الف سے یہ اس کی بھی روین ہے۔ شیر اور چوہا کہانی، طوطا کہانی، نیلا سمندر نظم اور مرغی اور چڑیا نظم یہ نئی ہیں، یہ بچوں نے یہ بھی زبانی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کی زبانی یاد کرنے کے لیے، اور کتاب پر لکھنے والا کام جو ہے وہ انہی پیجز سے ریلیٹڈ ہے، یعنی 52 to 98۔ تو اصل آپ کو یہ چیز بتانی تھی کہ کاپی پہ جو آپ لکھوائیں گے تو پہلے آپ سین سے شروع کروائیں گے، کیونکہ رے اڑے زے یہ تک بچے لکھ چکے ہیں، تو یہ کے بعد سین ہے، سین سے سٹارٹ لیں گے ہم، سین سے کاف تک، ٹھیک ہے؟ تو کیا کویسچن بنیں گے ہمارے؟ پینسل پھیریے، ملائیے، دائرہ لگائیے اور دیکھ کر نقطوں پر لکھیے اور پہچان۔ یہ 5 سوال ہی ہم کرواتے ہیں پری نرسری کو، اس طریقے سے ہم سلیبس کوئی بھی ہے انگلش، میتھس، اردو سب مکمل کرواتے ہیں۔ اچھا، تو اس سلیبس کے یعنی سین سے یہ اور پھر ظاہر ہے ہم اس کو کمپلیٹ بھی لیں گے الف سے یہ، تو اس کے 3 حصے ہیں۔ سین سے کاف کے کویسچن بنیں گے، پھر کاف سے بڑی یہ کے کویسچن بنیں گے، اور پھر الف سے یہ جو روین ہوگی اس کی کویسچن بنیں گے۔ تو پہلے سین سے کاف کے دیکھ لیتے ہیں۔ پینسل پھیریے کے لیے اس طرح سے آپ تیار کریں گے اور بچے بار بار اس پہ پینسل پھیریں گے۔ اس کے بعد ملائیے، سین سے کاف یوں آپ ملائیے والا کویسچن جو ہے اس کو تیار کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے دائرہ لگائیے، یعنی جو درست ہوگا، اب شین ہے تو سین، شین تو شین پہ آپ دیکھیں گے جو کلر ہم نے کویسچن کے رکھے ہیں وہی ہم نے آنسر کے رکھے ہیں، تاکہ بچوں کو 2 طرح سے مدد ملے۔ ایک تو وہ اس کو دیکھ کے، شکل دیکھ کے پہچانے بناوٹ اس کی، اور دوسرا وہ اس کا رنگ دیکھ کے بھی پہچان سکیں۔ اس سے اگلا کویسچن ہمارا دیکھ کر نقطوں پر لکھیے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ تقریباً انڈیپینڈنٹلی کے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے اسے ذرا توجہ سے کروائیے۔ تو یوں آپ ان کے ڈاٹ ڈالیں گے جو یہاں پہ ڈلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے پہچان، سین سے کاف کی پہچان مکس کر کے لکھ دیجئے، کبھی اس طرح لکھ دیجئے، کبھی اور کسی طریقے سے لکھ دیجئے، تاکہ ریکگنیشن جو ہے وہ ہوتی رہے۔ پھر کاف سے بڑھیے، یہاں پہ ہمارا یہ کویسچن جو سیکنڈ ٹرم کے حروف ہیں، حروف تہجی آدھے وہ یہاں پہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ ٹریسنگ تیار کریں گے، ملائیے، یعنی کالم ملائیں گے بچے ایک جیسے حروف کو، پھر ایک جیسے حروف کو دائرہ لگائیں گے، پھر جو ہے دیکھ کر نقطوں پر لکھیں گے، بار بار لکھوانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سیمپل سا ہوتا ہے جو ہم اساتذہ کو پرووائڈ کرتے ہیں، پھر وہ بار بار ریپیٹ کرواتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پہچان یعنی ریکگنیشن ہے، وہ بھی آپ مکس کر کے ڈفرینٹ وے سے اسی طرح لکھ کے ہمیشہ نہیں کرواتے، چینج کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ الف سے یہ ہے وہ ہم نے تیار نہیں کیا، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نقطوں پر لکھیں، ملائیے، دائرہ لگائیے اور پہچان۔ یہ 2 کویسچن جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک تو ہمیں نقطوں پر دیکھ کر لکھوانا اور دوسرا ہمیں پہچان کروانا، تاکہ نرسری میں جا کے انڈیپینڈنٹلی وہ اچھی طریقے سے لکھ سکیں۔ تو یہ پری نرسری کا سیکنڈ ٹرم کا سلیبس تھا۔ اب ہم لیں گے، میں نے اورل سلیبس اس لیے نہیں لیا کہ وہ ہم پہلے جو ہے ویڈیو میں اسے لے چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں، اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ پچھلی ویڈیو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرے سیمسٹر کا نرسری کا سلیبس ہے، اس میں آپ دیکھیے پڑھائی ہے صفحہ نمبر 57 سے 107 تک، اور زبانی میں آئے گا الف سے یہ یعنی پوری اور آدھی اشکال دونوں دہرائی ہوگی اس کی، پہلے کر چکے ہیں بچے فرسٹ ٹرم میں۔ میرا تعارف یہ بھی دہرائی ہے، اور اس کے بعد دیکھیے یہ نئی چیزیں ہیں، چھپن چھپائی، پیراگراف، طوطے میاں نظم، مجھے چاہیے پیراگراف، آؤ کھیلیں پیراگراف، میرے کھلونے نظم۔ اس کے بعد املا کے الفاظ ہم کچھ لے لیتے ہیں۔ علی، زارا، امی، ابو، طوطا، مرغا، بکری، گائے، مانو، کتاب، گڑیا، شان، وہ، یہ ہے۔ کتاب پر لکھائی انہی پیجز کی ہے 57 to 107 تک، اور کاپی پر جو لکھائی ہے اس کے کویسچن دیکھیے آپ۔ الف سے یہ پوری اور آدھی اشکال یہ ہم دہرائی لے رہے ہیں، یعنی ہم فرسٹ ٹرم میں یہ کروا چکے ہیں، سیکنڈ میں بھی لے رہے ہیں۔
تو ان کے جو آگے مزید کوسچنز ہیں، یعنی الف سے یہ پوری اور آدھی اشکال کے نہیں بلکہ مزید ڈفرینٹ قسم کے کوسچن جو آگے ہم ایکسپلین کریں گے، اس میں دیکھیے ملائیے حروف کے خاندان، حروف کے جوڑے، مفرد حروف، مصوتے، حروف پر دائرہ لگائیے، توڑ جوڑ، جوڑ توڑ اور اپنا نام لکھیے۔ اب ہم پہلا سوال دیکھیں گے الف سے یہ تک پوری اور آدھی اشکال۔ اس میں یہ جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس حرف کی آدھی شکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف بے ب پے پ تے ت ٹے ٹھ سے س جیم ج چے چھ ہے ہ خے خ دال ڈال زال رے اڑے زے یہ سین س شین ش سواد س زواد ز توئیں زوئیں این غین غ فیف کاف کھ کھیاف کھ گاف گ لام ل میم م نون ن واؤ ہے ہ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ۔ اس کے بعد ملائیے سین سے بچوں کو بتائیں گے آپ کہ یہ جو ہے آدھی شکل ظاہر ہے یہ ہم کروا چکے ہیں نا، اس سے آپ ہیلپ لیں گے کہ یہ سین کی آدھی شکل ہے، تو اس کو ہم نے اس طرح سے وہ انہیں لفظ ذرا بولیں گے، آپ انہیں یہ تو پڑھائیں گے تو پھر آپ انہیں شکل جو ہے بتائیں گے کہ یہ سین کی پوری شکل ہے، یہ آدھی ہے، اس کو میچ کرنا ہے۔ شین شیر جو ہے وہ شین کی آدھی شکل سے ہم نے آگے آدھی اشکال سے اس کو مکمل کیا ہے۔ سواد صندوق، زوئیں ظروف، غین غبارے، کاف کلفی، لام لٹو، نون ناخن۔ حروف کے خاندان لکھیں۔ اچھا اب اس میں دیکھیے آپ بے کا خاندان بے پے تے ٹے سے، جیم کا خاندان جیم چے ہے خے، دال کا خاندان دال ڈال زال، رے کا خاندان رے اڑے زے یہ حروف کے خاندان ہیں۔ حروف کے جوڑے لکھیں۔ آگے دو لفظ ہوتے ہیں نا، دو حرف ہوتے ہیں، سین شین، سواد زواد، توئیں زوئیں، آئن غین، فے کاف، کیاف گاف، یہ جوڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ مفرد حروف لکھیں۔ مفرد ہوتا ہے اکیلا، یعنی جس کا جوڑ نہیں ہے، جو اکیلا لکھا جائے گا، لام میم نون ہے۔ مصوتے لکھیے۔ انگلش میں واول ہوتے ہیں نا، اردو میں مصوتے، الف واو چھوٹی ہے بڑی ہے، یہ اردو میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مانٹسری میں جو ہم سکھاتے ہیں اور جن سے پھر ہم آگے الفاظ بنواتے ہیں بچوں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہم نے یہاں پہ حروف پہ دائرہ لگانا ہے۔ حروف پہ دائرہ کیسے؟ اب پہاڑ میں یہ جو ہے نا، اس میں پے ہے الف یہ تینوں کو جوائن کر دیا گیا ہے، اور یہ رکن آپ سمجھ لیں، ارکان آپ سمجھ لیں، لیکن یہ حرف ہے، ایک ہے نا اکیلا، تو اس لیے پہاڑ میں ڑے اور کار میں رے اور ناچ میں چے، باغ میں غین، نان میں نون، شال میں لام، کھاؤ میں واؤ، کون میں نون، کہاں میں نون گنا، لال میں لام اور بکری میں چھوٹی یہ اور گائے میں بڑی ہے۔ توڑ جوڑ، اب یہاں پہ لفظ کو توڑا گیا ہے تو پھر یہاں پہ جوڑا گیا ہے۔ اب لام الف لام، یہ دیکھیے لال علی مانو طوطا مانو شان، یہ ہم نے جوڑے ہیں، یہ جو ہے توڑ ہیں اور یہ جوڑ ہیں۔ اس کے بعد جوڑ توڑیں۔ اب بہت سے ڈفرینٹ جو ہے نا الفاظ لکھوا کے بھی کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کروا سکتے ہیں، یہ تو ایک بیسک جو ہے وہ سیمپل ہے آپ کے لیے۔ اب یہ جوڑ ہیں، مرغا، مومو، نے، امی، کھانا، ابو، اور یہ اس میں سے کتنے حروف ہیں؟ اب مرغا ہے جیسے تو اس میں میم ہے، ری ہے، غین ہے اور الف ہے، اور امی ہے تو اس میں تشدید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں تشدید ہے مطلب اس میں دو حرف ضم ہوئے ہوئے ہیں، تو الف ہے، میم اور چھوٹی ہے، تو یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اور اپنا نام لکھیے۔ یہاں پہ ہم نے بدر کا نام لکھا ہے، راجہ بدر، تو بچے جو ہیں وہ اپنا اپنا نام یہاں پہ لکھیں گے، اور یہ ہے نرسری کلاس کا اردو کا سلیبس، سیکنڈ ٹرم۔ اب ہم دیکھیں گے کے جی کلاس کا سیکنڈ ٹرم کا سلیبس۔ یہ ہے اردو کا سیکنڈ ٹرم کا کے جی کا سلیبس۔ اس میں دیکھیے پڑھائی صفحہ نمبر 62 سے 122 تک، زبانی، میرا گاؤں، مانو کہاں ہے، کالا طوطا، صاف رہو صاف رکھو، نظم، سوچو جو یہ ہو، نظم، بخشو بھی بلی، چوہا لنڈورا ہی بھلا، تو یہ زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد املا دیکھیے، املا کے پیجز ہیں اردو کی کتاب کا 67 68 75 87 88 91 105 106 111 112 113 اور 114 ان الفاظ کی املا سکھانی ہے بچوں کو۔ کتاب پر لکھائی وہی پیجز ہیں، کتاب پر لکھائی صفحہ نمبر 62 سے 122 تک، کاپی پر لکھائی یہ سوال ہیں
ٹھیک ہے، ہم سوال پڑھنے کے بجائے ساتھ ساتھ جب جواب پڑھیں گے تو یہاں سے سوال پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، واؤ کے 4 حرفی الفاظ لکھیں۔ بولو، ٹوکو، موڑو، سوچو، جوڑو، تولو، روکو، رولو، لوگو، نوچو۔ اب اس میں دیکھیے جیسے نوچو ہے نون واؤ چے واؤ، بولو ہے بے واؤ لام واؤ، تو 4 حرف ہیں اس میں۔ خالی جگہ پر کریں۔ علی کا طوطا کالا ہے، علی بولا لو دال لو، بولو امی بولو ابو، بولو زارا علی کیا یہ طوطا ہے۔ یہ خالی جگہ پر کی ہوئی ہیں۔ آگے زارا کی بلی پر چند جملے ہیں۔ یہ زارا کی بلی ہے، اس کا نام مانو ہے، اس کے بال نرم ہیں، مانو دودھ پیتی ہے، وہ زارا کو پسند کرتی ہے، بلی کو زارا پسند ہے، دونوں خوش ہیں، مل کر کھیلتی ہیں اور جلدی سو جاتی ہیں، مانو بہت پیاری ہے۔ مصوتیں الگ کیجیے۔ ناک، نوک، چار۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناک میں الف ہے، نوک میں واؤ ہے، چار میں الف ہے، چور میں واؤ ہے، مور میں واؤ ہے، مار میں الف ہے، کوٹ میں واؤ ہے، کاٹ اور ڈار میں الف ہے، ڈور میں واؤ ہے اور ڈال میں الف ہے۔ مصوتیں چھوٹی اے سے بے کے خاندان کو ملائیے۔ بے پے تے ٹے سے، یہ بے کا خاندان ہے، یہ آدھی اشکال ہیں، یہ چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا انہیں۔ 1 سے 5 تک اردو گنتی لکھیں۔ 1 2 3 4 5۔ مصوتیں بڑی یہ سے جیم کے خاندان کو ملائیے۔ جیم چے ہے خے، یہ جیم کا خاندان ہے، یہ آدھی اشکال ہیں، یہ بڑی یہ ہے اور یہ ملا دیا ہے۔ مصوتوں سے ارکان بنائیں۔ الف واؤ چھوٹی یہ اور بڑی یہ دیکھیں بے سے ہم بنا رہے ہیں۔ بے الف با، بے واؤ بو، بے چھوٹی ہے بی، بے بڑی ہے بے۔ جیم سے جیم الف جا، جیم وا جو، جیم چھوٹی ہے جی، جیم بڑی ہے جے۔ دال سے د دو دی دے۔ زے ز زو زی زے، سین س سو سی سے، سواد س سو سی سے، توئیں ت تو تی تے، این ا او ای اے، فے ف فو فی فے، کیاف کا کو کی کھے، لام لا لو لی لے، میم م مو می میں، نون ن نو نی نے، ہے ہ ہو ہی ہے، یعنی الف واؤ چھوٹی ہے بڑی ہے استعمال میں۔ واحد کے جمع لکھیے۔ تارا تارے، تالا تالے، جالا جالے، باجا باجے، موزہ موزے، طوطا طوطے، جوڑا جوڑے۔ آسان سے ان کی بک سے چوز کیے گئے ہیں بچوں کو تاکہ لکھنے میں آسانی ہو۔ زارا کی مانو، نظم لکھیے۔ مانو اچھی مانو ہے، یہ زارا کی مانو ہے۔ پاس علی کے روتی ہے، زارا کی گود میں سوتی ہے، مانو کی ہے ناک بھی لال، پیارے پیارے اس کے بال، کالے ہیں مانو کے کان، زارا کی ہے اس میں جان۔ سوال نمبر 11 خالی جگہ پر کریں۔ آگے دو جو حروف دیے الفاظ دیے ہوئے ہیں اس میں سے ہم نے چوائس کرنی ہے، دائرہ بھی لگانا ہے۔ یہ پینسل ہے، وہ میرا بستہ ہے، یہ میری امی ہیں، وہ میرے ابو ہیں، میں علی ہوں، اور جو ہم نے چوز کیا اس کو ہم نے دائرہ لگا دیا۔ مد والے الفاظ لکھیے۔ آم، آج، آپ، آگ، آٹھ، آپا، آٹا، آرا، آنا، آتا۔ یا لین یہ والے الفاظ لکھیے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے آپ، بیل، تھیلا، سیر، کیسے، تیرو۔ اس کے بعد دیکھیے حمزہ والے الفاظ بنائیں۔ آؤ، جاؤ، کھاؤ، بھائی، نائی، کھائی، چائے، جائے، لائے، نئی، کئی، مئی۔ تشدید والے الفاظ لکھیں۔ تشدید کا مطلب ہوتا ہے جس میں 2 لفظ ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں، ایک ضم ہوا ہوتا ہے، لکھا ایک جاتا ہے، پڑھے دو جو ہے جب ہم انہیں الگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں 2 الگ کرنے پڑتے ہیں۔ امی، ابا، بچے، اچھا، بلہ، بلی، مکھی، مچھر۔ سوال جواب۔ عبداللہ کہاں رہتا ہے؟ گاؤں میں۔ عبداللہ کب اٹھتا ہے؟ صبح سویرے۔ عبداللہ جانوروں کو کیا ڈالتا ہے؟ چارہ اور دانہ۔ زارا اور علی نے مانو کو کہاں کہاں ڈھونڈا؟ بستر کے نیچے، کمبل کے نیچے، کھلونوں کی ٹوکری میں۔ زارا اور علی نے کس کو بچایا؟ طوطے کو۔ مانو کو کیوں ڈانٹ پڑی؟ طوطے کو پکڑنے کی وجہ سے۔ طوطے اور کوے میں کیا فرق ہے؟ طوطا ہرے رنگ کا ہوتا ہے، کوا کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ طوطا بولنا سیکھ جاتا ہے، کوا بولنا نہیں سیکھ سکتا۔ ساحل کسے کہتے ہیں؟ سمندر کے کنارے کو۔ مچھلی کہاں ہوتی ہے؟ پانی میں۔ آپ کے بال کون کاٹتا ہے؟ نائی۔ یہاں پہ یہ اردو کا سلیبس مکمل ہوتا ہے تینوں کلاسز کا۔ امید ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، اور جب سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے گھر میں سکھا سکتے ہیں، ایکسٹرا کام بھی کروا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔